بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی دنیا کے بادشاہ کی سادگی۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا۔ فتوح شام پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان تھے، اتنے دن ہو گئے کوئی خبر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کر اس راستے پر بیٹھ جاتے جو راستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا۔ جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا۔ کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی ہے۔ یہ خط حضرت عمر کو جا کے دینا، بڑے پریشان ہوں گے۔ قاصد خط لے کے پہنچا۔ حضرت عمر مدینہ سے باہر نکل کر اس راستے پر بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پر پرانی پگڑی۔ حضرت عمر بوڑھے ہو گئے تھے، قاصد اسے پہچان نہ سکا۔ کہنے لگا غلام، مدینہ کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں مدینہ کا ہوں۔ کہنے لگا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا۔ حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ پوچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ اسامہ بن زید کیسے ہیں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ دوڑتے دوڑتے حضرت عمر کے پاؤں سے جوتا نکل گیا۔ پوچھنے لگے سعد بن ابی وقاص کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے۔ پوچھا کتنے لوگ شہید ہو گئے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، اتنے میں مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا کیا بتاتا، میں تو اونٹ چروانے والے کا بیٹا ہوں، وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ تو مجاہد تھا، تو نے اچھا کیا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا۔ وہاں پر لوگ چیخیں مار مار رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔